بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت پاس کرنے کے فوراً بعد ہی میری شادی کر دی گئی۔ میرے رشتے میرے کالج میں داخلہ لینے کے ساتھ ہی آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن کوئی رشتہ طے نہ ہوا۔ کچھ رشتے لڑکے والوں کی طرف سے منع ہو جاتے اور کچھ رشتے میرے والدین کو معقول نہ معلوم ہوتے۔ جو رشتہ اچھا ہوتا وہ فوراً شادی کرنا چاہتے تھے، اور بھلا ہو میرے بابا کا، جن کی وجہ سے میں 12ویں جماعت تک پڑھ سکی، ورنہ اماں تو میری شادی 10ویں جماعت کے فوراً بعد کر دینے کے در پہ تھیں۔ آخرکار میرے 12ویں کے امتحانوں سے 2 ماہ پہلے میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے کی والدہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہماری پرانی رشتہ دار ہیں، لیکن ہم نے ان کی بات یہ سوچ کر نظر انداز کر دی کہ شاید وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خیالات کسی حد تک ملتے ہیں، اور پہلی بار ملنے کے باوجود بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم پہلی بار مل رہے ہوں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور 2 شادی شدہ بیٹیاں۔ یہ رشتہ میرے والدین کو بھی معقول لگا، کیونکہ لڑکے کی اچھی جگہ پر نوکری تھی، سو یہ رشتہ طے ہو گیا، اور یہ طے پایا کہ میرے امتحانوں کے تقریباً 6 ماہ بعد یعنی اکتوبر کے اختتام میں ہماری شادی کی جائے گی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ میں تو اب بھی اپنی اتنی جلدی شادی کروانے کی وجہ سے اپنے والدین سے ذرا خفا تھی، لیکن میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی کہ میری شادی سردیوں کے موسم میں ہو، اور اپنی خفگی کا ذکر میں نے اس دن اپنی والدہ سے بھی کیا جب میں شادی کے بعد پہلی بار اپنے مائکے گئی۔ آج میرا میکا مجھے اپنے لیے تھوڑا اجنبی سا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، میرے فرض کو ادا کرنے میں بہت عجلت کیوں کر دی آپ لوگوں نے؟ جب سے میں آئی تھی امی میرے صدقے واری جا رہی تھی، لیکن میرے اس سوال پر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے، اور قدرے وقفے سے وہ کہنے لگیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آواز میں کچھ اور بھی کہا، لیکن میں ان کی بات نہ سن سکی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اپنے ہی گھر میں بطور مہمان آئی تھی۔ میں جب سے آئی تھی امی ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتی، اور میرے آنے کا سن کر بابا نے بھی کام سے ایک دن کی چھٹی لے لی تھی۔ اس دن ہم تینوں نے بچپن کی یادیں تازہ کیں اور الماری سے پرانا البم نکال کر تصویریں دیکھنے لگے۔ یوں تو میں کل ہی رخصت ہوئی تھی، لیکن ایک دن کے بعد اپنے والدین سے مل کر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ان سے کئی سال بعد ملی ہوں۔ البم دیکھتے دیکھتے میں ایک تصویر پر رک گئی، اور میں نے امی سے پوچھا، امی یہ گھمریالے بالوں والے ماموں ہیں نا؟ انہوں نے کبھی ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ امی نے جواب دینے کے بجائے چائے ٹھنڈی ہونے کا کہہ کر میرے ہاتھوں میں چائے کی پیالی تھما دی۔ یہ سوال تو میں نے اپنی عمر کے مختلف حصوں میں امی سے پوچھا تھا، مگر اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا تھا۔ اپنے ماموں کو میں نے بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ اس دن میں رات کے کھانے کے بعد اپنے سسرال واپس آ گئی تھی، اور اگلے دن بخیر و عافیت ہمارے ولیمے کی تقریب بھی اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ میری شادی ہوئے کچھ دن گزر گئے تھے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسرال میں میرے میاں اور میری ساس رہتی تھیں، جبکہ میری 2 نندیں شادی شدہ تھیں جن کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ماں بیٹیاں جب سر جوڑ کر بیٹھتی تو محفل طول پکڑتی جاتی، جبکہ میں اس دوران اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا گھر کی بہو ہونے کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ان کی اور ان کے بچوں کی خاطر تواضع کرتی۔ شروع میں مجھے ان کے بچوں کا برتاؤ بہت برا لگتا، کیونکہ وہ چلتے پھرتے گند مچاتے رہتے۔ یہاں میں صفائی کرتی، وہاں وہ دوبارہ گھر گندا کر دیتے، یہاں تک کہ وہ میرے جہیز کے کانچ کے برتنوں کو میرے سامنے جان بوجھ کر نیچے پھینک کر توڑ دیتے، مگر میں بس اپنا سا منہ لے کر انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میری نندیں ہی جب اپنے بچوں کو کچھ نہ کہتی تو میں انہیں کیا کہہ سکتی تھی؟ اوپر سے وہ بچے میرے شوہر اور ساس کے بھی لاڈلے تھے۔ میری بڑی نند کی ایک بیٹی 10 سال کی تھی، اور دوسری نند کے 2 8 سال کے جڑواں بیٹا اور بیٹی تھے۔ میری ساس میرے رویے سے بہت خوش تھیں، اور ان کا میرے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا تھا۔ میری زندگی بہت بہترین چل رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میاں جی کے لیے ناشتہ، ساس کے لیے پھیکی چائے اور رات کے کھانے کا بچا ہوا سالن گرم کرتی، پھر گھر کی ذرا صفائی ستھرائی کرتی، اور اس کے بعد میرا سارا دن یوں ہی گزرتا رہتا۔ ایک شام میری ساس نے میرے کمرے میں آ کر مجھے ایک گلاس دودھ کا پکڑایا اور کہا، یہ دوا لو، یہ طاقت کی گولیاں ہیں، اس سے تمہارے بچے صحت مند پیدا ہوں گے، اور مجھے میرا پوتا کمزور نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے شفقت سے وہ دوا دی اور زیر لب مسکرائیں۔ میں نے مروت میں ان سے دوا لے کر فوراً ان کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھے دعا دیتے ہوئے چلی گئیں، اور میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ریڈیو میں اپنے پسندیدہ ہوسٹ کا پروگرام سننے لگی۔ ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے میاں شام ڈھلے گھر آ جاتے تھے۔ ابھی میرے میاں کے گھر آنے میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی اور میرا سر بھاری۔
वहीं सोफे पर मैं नीम दराज कब सो गई मुझे पता ही ना चला। जब मेरी आंख खुली तो कमरा बिखरा पड़ा था। मैं उठी तो मेरा सर बोझल महसूस हुआ। मेरे जिस्म में और खास तौर पर सर में दर्द की टीसें हो रही थीं। जहन पर जोर देकर मैंने सोचने की कोशिश की, मगर कोई भी आखिरी ख्याल का सिरा मेरे हाथ ना आ रहा था। मैं कमजोर आसाब के साथ बादले नाख्वास्ता उठी और फ्रेश होने चली गई। मैंने जब कमरे से बाहर कदम रखा तो सास और नंदों की महफिल खूब जमी हुई थी। आओ बीबी आओ, हो गई तुम्हारी सुबह। मेरी बड़ी नंद ने मुझे देखकर मानी खेज लहजे में मुझे मुखातिब किया, जिसमें तंज का आंसर वाजे था। भाई अगर अब उठ ही गई हो तो हमारे लिए दिन का खाना ही बना दो। अब के छोटी नंद ने भी फिक्रा कसा। वो तीनों मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। बस भाई क्या कहें, सारा काम तो मैं कर चुकी हूँ, अब खाना अगर तुम बना दो तो मेहरबानी होगी। मेरे कानों में सास की आवाज गूंजी तो मैंने हैरत से उन्हें देखा। है कौन सा काम? मैं तो सारा काम करके अपने कमरे में गई थी और फिर शायद मेरी आंख लग गई। उस वक्त मेरी नंदें नहीं आई थी तो इन्हें लगा होगा कि मैं उठी ही अब हूँ। मैंने मुड़कर सामने लगी घड़ी पर वक्त देखा तो दिन के 12:30 बजे थे। अब मुझे कमरे के बिखरे होने की वजह समझ आई। गोया मैं कल शाम में सोई थी और अगली सुबह 12:30 बजे उठी हूँ। यानी इस दौरान मेरे शौहर घर आकर दोबारा ऑफिस जा चुके हैं। लेकिन अचानक से मुझे इतनी नींद कैसे आ गई? किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आज तक बीमारी में भी 10 घंटे से ज्यादा एक साथ नहीं सोई थी। मैं कुछ कहे बगैर बावर्ची खाने में चली गई और खाने का एहतमाम करने लगी। बाहर मेरी सास और नंदे मुझे सुनाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बातें करने लगी। ये है इसकी तरबियत, नवाब शाही समझ रखी हैं, जो सूरज चढ़े उठती हैं। छोटी नंद ने कदरे सख्ती से कहा। पिछले 8 सालों से मेरा बेटा कभी काम पर देर से नहीं गया, लेकिन आज देख लो, जरा कमान इसके हाथ में गई तो आवे का आवा ही बिगड़ गया। ये मेरी सास की आवाज थी। मुझे अपने इतना सोने पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा सर अभी तक बोझल क्यों हो रहा है। मेरी दोनों नंदों ने सास की बात पर खूब हाय हाय की। मेरी आंखों से आंसू छलक गए। मेरे मन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। मेरे मन में आया कि जोर से चिल्लाकर कहूं कि तुम दोनों भी तो हड हराम हो, सारा दिन माँ के घर पड़ी रहती हो और काम काज कौन करता है? मैं। मगर फिर माँ बाप की इज्जत ने मेरे मुंह पर ताला लगा दिया। वो आखिरी मंजर जब मैं परसों उनके खुश चेहरे देखकर आई थी आंखों के सामने आ गया। खाना तैयार होने के बाद मैंने मेज पर लगाया और सब खाना खाने लगे। फिर मैं अपने कमरे में अंदर आ गई और अब मैं कमरा समेटने लगी। जब सारे काम निपटा कर मैं सोफे पर जाकर बैठी तो मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास ले आई और मुझे वो दवा खिला दी। मैंने कोई मुज़ाहमत किए बगैर वो खा ली। उस वक्त मुझे वाकई ताकत की दवा की जरूरत थी। मेरा सर दर्द ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था और फिर रेडियो सुनते सुनते मैं कब सो गई मुझे इसका इल्म ही ना हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी आंख थोड़ी सी खुली और फिर बंद हो गई। मैंने जरा सी खुलती आंखों से देखा तो मेरे शौहर सिंगार मेज के सामने बाल बना रहे थे। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नीम बेदारी में फिर मेरी आंख खुली तो अब कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने घड़ी देखी तो वो 12 बजा रही थी। मुझ पर घरों पानी उलट गया। फौरन से मैंने फ्रेश होकर कमरे से बाहर आकर देखा तो फिर से महफिल जमी हुई थी। नंदों ने मुझ पर फिर से तंजो ताने किए। दबे लफ्जों में मुझे बेसरीका औरत कहकर खाना बनाने भेज दिया। बावर्ची खाने में बहुत देर तक बेआवाज रोती रही मैं। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अम्मी, मुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस आता है। ये क्या किस्मत पाई है आपने? छोटी नंद ने मुझे सुनाने को बुलंद आवाज में कहा। बस क्या करें, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। जो मालिक ने तकदीर में लिखा हो उसको कौन टाल सकता है। मेरी नंद और सास की ये बातें मेरे दिल पर छुरी की तरह चल रही थी। मेरा सर बदस्तूर भारी था और इस कैफियत में मेरे लिए ज्यादा देर खड़े रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैंने बमुश्किल खाना बनाया, उनको खाना मेज पर रख कर दिया और कमरा समेटने चली गई। अभी मेरी शादी को 2 हफ्ते भी मुकम्मल नहीं हुए थे। मुझे मेरे आसाब भारी होते महसूस हो रहे थे। कुछ देर बाद नंदे अपने अपने घरों को चली गईं और सास मेरे पास आई। सबीन, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मेरी सास ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। उनका ये अंदाज कुछ देर पहले वाले रवैये से मुख्तलिफ था। कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है, मैं ये कहकर बात को टाल गई। देखो बेटा, नया घर है, जिम्मेदारी है और नई नई शादी हुई है। इस तरह की थकन का होना आमियाना बात है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सास ने मुझसे रुखसत ली और आज मैं शाम तक कामों में मसरूफ रही। काम करते करते मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने सोच लिया कि आज मैं इस पर अमल करूंगी। जब मैं कामों से फारिग होकर सोफे पर बैठी तो मेरी सास मेरे लिए दूध और दवा फिर से ले आई। आज मैंने दवाई लेकर खाने की अदाकारी की, लेकिन सच में दवा खाए बगैर ही दूध का गिलास खत्म कर लिया। मेरा सर अब भी भारी हो रहा था, लेकिन मेरी हालत पिछले 2 दिनों की निस्बत
قدرے بہتر تھی۔ میرے شوہر گھر آئے تو وہ کچھ کھچے کھچے سے تھے۔ میں نے انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا موڈ صبح آفس جاتے وقت تک خراب ہی رہا۔ مجھے اپنی اس قدر نیند کی وجہ تو مل گئی لیکن مجھے سمجھ نہ آیا کہ میری ساس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اگر میں ان سے پوچھتی تو وہ صاف مکر جاتی اور میرے شوہر کو بھی میرے خلاف کر دیتی۔ میں نے سوچ دیا تھا کہ جب تک مجھے وجہ پتہ نہیں چل جاتی میں وہی ناٹک روز کروں گی جو میں نے کل کیا تھا۔ آج میری ساس مجھ سے ذرا دور دور رہ رہی تھی۔ شاید انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دوا کھانے کے باوجود بھی میں سوئی کیوں نہیں۔ یہ ناٹک میں مسلسل 3 دن کرتی رہی۔ لیکن ایک بات مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میرے شوہر گھر آتے تو ان کی بہنیں انہیں گھیر کر نہ جانے کیا باتیں کرتیں۔ ان کا رویہ اب تک مجھ سے کھچا کھچا ہی تھا۔ آج میری نندیں ہمارے گھر نہیں آئی تھیں، حالانکہ میری ساس نے آج ان کے لیے خود کھانے کا اہتمام کیا۔ مجھے انہوں نے باورچی خانے میں قدم تک نہیں رکھنے دیا تھا۔ جب ان کی بیٹیاں 3 بجے تک گھر نہ آئیں تو دوپہر کا کھانا میں اور میری ساس نے ایک ساتھ کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے میری ساس نے مجھے بتایا کہ میری ایک بہن تھی، اس کی شادی کے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر تھی۔ اپنی بہن کا ذکر کرتے میری ساس بہت افسردہ تھیں۔ وہ بتا رہی تھی کہ جب میں واپس ملک میں آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ میری بہن کے شوہر نے شادی کے محض 2 ہفتے کے بعد ہی میری بہن کو تشدد کا نشانہ بنا کر آدھی رات کو طلاق دے دی اور بے آسرا گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سب سن کر مجھے اس شخص پر بہت غصہ آیا اور ان کی بہن پر ترس بھی آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا سر درد ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا اور وقفے وقفے سے کم زیادہ بھی ہو رہا تھا، اس لیے بڑھتے سر درد کو نظر انداز کیے میں اپنے موبائل میں ریڈیو سنتی رہی اور دھیرے دھیرے گرتی گرتی صوفے پر ہی سو گئی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور مجھے کوئی جھنجھوڑ رہا تھا۔ میرا دماغ لاشعور کے سکون کی گہرائیوں سے شعور کی دنیا میں آیا۔ میرا شوہر غصے کی حالت میں مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری آنکھیں اب بھی بار بار بند ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں کھولنے کی کوشش بار بار ناکام ہو رہی تھی، لیکن میری آنکھیں اس وقت کھل گئیں جب میرے شوہر نے میرے گال پر سناٹے دار تھپڑ مارا۔ پھر یہ سلسلہ ایک تھپڑ پر رکا نہیں بلکہ دوسرا پھر تیسرا تھپڑ بھی میرے شوہر نے مجھے زور سے مارا۔ میں نے حواس بحال کرنے کی کوشش کی مگر میرا سر ابھی بھی شدید درد کر رہا تھا اور میرے جسم سے الگ محسوس ہو رہا تھا۔ درد سے میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میرے کانوں میں بے ہنگم آوازوں کا شور تھا۔ میری ساس، میری نندیں سب وہاں جمع تھیں۔ کالج کی لڑکی ہے، نشے کرتی رہی ہوگی کالجوں میں، میری ساس نے مصنوعی افسوس سے کہتے بیٹے کی ڈھارس بندھائی۔ نندوں نے بھی بھائی کو غصہ دلایا۔ یہ دیکھو اس کا موبائل، گھنٹوں تمہارے جانے کے بعد کمرے میں بند کسی سے باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ میری بڑی نند نے یہ کہہ کر میرے شوہر کو اور تیش دلایا۔ تمہارے آفس سے واپس آنے سے پہلے یہ اپنا معاشقہ لڑا کر سو جاتی ہے۔ چھوٹی نند نے مزید میرے شوہر کو بھڑکایا۔ تم میری پیٹھ پیچھے یہ کارنامے کرتی رہی ہو اور میں نے اپنی بہنوں کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کاش میں اسی دن ان کی بات مان لیتا جب تم میرے آفس سے واپس آنے پر مجھے بے سدھ پڑی ملی تھی۔ میرے شوہر نے موبائل کی جانب دیکھے بغیر ہی مجھے باتیں سنانی شروع کر دیں۔ کچھ الفاظ ادا کیے جو مجھے اس شور میں بھی واضح سنائی دیے۔ میرے شوہر نے ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں جو کب سے کچھ سمجھنے اور اپنی نندوں کے الزام سننے کے بعد کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، یہ سنتے ہی میرے اندر موجود قوت بھی جواب دے گئی۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا اور سردی کی اندھیری رات میں مجھے گھر کے باہر دھکیل دیا۔ میں اب بھی کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی حس میرے اندر کہیں مر گئی تھی۔ میری شادی کے فقط 2 ہفتوں کے اندر ہی مجھے میرے شوہر نے تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ گھر سے باہر اب میری عزت محفوظ نہ تھی لیکن میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور میں وہیں دہلیز پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میرے کانوں میں جو آواز آئی وہ فجر کی اذان کی تھی۔ ابھی میں ہوش میں آئی ہی تھی کہ مجھے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ میری ساس نے باہر آ کر مجھے ٹھوکر ماری اور کہا، آج تیرے ساتھ مکافات عمل ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ ان کی بات کا پس منظر کیا ہے۔ میری ساس مجھے باتیں سنا کر دوبارہ گھر میں چلی گئی۔ اس وقت میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے میرے پاس ایک چادر تک نہ تھی اور مجھے بے حد ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنی حالت زار کے بارے میں سوچتے ہوئے اور کراہتے ہوئے اپنے میکے کی راہ لی۔ میں گھر پہنچی تو دروازے پر پئی مردہ سی دستک دی۔ میں اپنے سسرال سے یہاں تک دعا مانگتی ہوئی آ رہی تھی کہ میری جان اللہ اپنے قبضے میں لے لے اور میرے والدین کو اس دکھ سے بچا لے، اور اسی امید کے تحت کہ میری یہ دعا اب قبول ہو جائے گی
میں نے اپنے میکے کا دروازہ بہت آہستہ سے بجایا تھا، مگر میرے والد دروازے کی جانب چلتے آئے اور میری دعا قبول نہ ہوئی۔ کون ہے؟ ان کی کڑکدار آواز سن کر میں رونے لگی تھی۔ انہوں نے میرے رونے کی آواز سن کر فوراً دروازہ کھولا۔ میری حالت زار دیکھ کر میرے والد کو بہت صدمہ پہنچا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، لیکن وہ امی کی طرح بکھرے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور ہمت سے کام لیتے ہوئے ہمیں سنبھال لیا تھا۔ پاپا مجھے قریبی ہاسپٹل لے گئے، جہاں میری حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کی تجویز کی۔ میرے ٹیسٹ ہوئے اور رپورٹ سے معلوم ہوا کہ مجھے نشہ آور گولیاں دی گئی تھیں، یعنی میرا شک صحیح تھا۔ وہ گولیاں میری ساس مجھے جان بوجھ کر دیتی تھی، لیکن کیوں؟ یہ بات میں سمجھ نہ سکی۔ مجھے یاد آیا کہ اس دن دوپہر کے وقت میری ساس نے مجھے کھانے میں وہ دوا ملا کر دی تھی، اسی لیے میں اس دن بھی بے ہوشی کی نیند سو گئی تھی۔ یعنی وہ سب بھی میرے خلاف ایک سازش تھی۔ بابا نے پولیس کمپلین کی اور میری رپورٹ کی بنیاد پر میری ساس پر کیس کیا گیا۔ یہ بات جب میرے شوہر کو عدالت کے ذریعے پتہ چلی تو وہ اپنی بہنوں اور ماں سے لا تعلق سا رہنے لگا۔ میری طلاق کے 1.5 ماہ بعد میری دونوں نندوں کی بھی طلاق ہو گئی، جس کا سبب وہ پولیس کیس بنا جو ان دونوں اور میری ساس کے خلاف چل رہا تھا۔ ایک تو وہ دونوں ویسے ہی اپنے سسرال سے زیادہ اپنے میکے میں رہتی تھیں، اور سونے پہ سہاگا ان کے سسرال والوں کو بھی ان کی اس سازش کا علم ہو گیا تھا۔ ان کی کام چوری اور سازشی طبیعت کی وجہ سے ان دونوں کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ اس غم اور ندامت کے پیش نظر میری ساس کو مختلف ذہنی اور قلبی امراض نے جکڑ لیا۔ دن بدن ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، اور ان کا بیٹا جو کبھی ان پر جان چھڑکتا تھا اب ان سے ان کا حال تک نہ پوچھتا۔ میری ساس نے بہت کرب و اذیت میں وہ وقت گزارا اور 1 ماہ کے بعد تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ جانے کون سی سچائی بتائی کہ وہ جو پہلے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں لا تعلق سا رہتا تھا، اب اپنی بہنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ مرتے ہوئے میری ساس نے اپنے بیٹے کو یہ بھی بتایا کہ میری نندوں نے میرے کردار پر بلا وجہ کیچڑ اچھالا تھا اور میں کسی سے رابطے میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہنوں سے رابطہ ختم کر لیا، اور ماں کی موت کے غم میں وہ 1 ماہ آفس ہی نہیں گیا، جس کے نتیجے میں اس کی نوکری بھی چلی گئی اور وہ خود بھی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ میری زندگی پھر سے رواں ہو گئی تھی۔ میں نے صبر کیا اور اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ میری دوبارہ شادی ہو گئی اور میرا شوہر تمام حقیقت جاننے کے باوجود مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن آج بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میری ساس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر ایک دن میری سابقہ نند میرے میکے میں میرے لیے ایک خط چھوڑ گئی جو میری ساس نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے لکھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے مجھے چند پل کے لیے ساکت کر دیا۔ آخر لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور کی غلطی کی سزا کسی معصوم کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس خط میں میری ساس نے لکھا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ وہی کیا جو میرے ماموں نے ان کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میری بہن کو بے امان کر کے تیرے ماموں نے یوں ہی گھر سے نکال دیا تھا، اور بدلے کی آگ میں انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی کیا۔ میری ساس کا خط پڑھ کر میرے ذہن میں ان کی اس دوپہر کی باتیں گونجنے لگی جس دن انہوں نے مجھے اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا۔ گویا ان کی بہن کے شوہر میرے ماموں تھے، اور اسی وجہ سے میرے پیدا ہونے کے 3 سال بعد سے میرے ماموں سے میری امی کا رابطہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انہیں صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور امی ان کے ذکر پر خاموش ہو جاتی تھیں کیونکہ وہ ان کے ذکر پر اپنی بھابھی کی حالت کا سوچ کر کانپ جاتی تھیں۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ انہوں نے رشتہ کرتے وقت کیوں کہا تھا کہ وہ ہماری پرانی رشتہ دار ہیں۔ امی ابو بھی انہیں اسی وجہ سے پہچان نہ سکے کیونکہ ان کی بہن کی شادی کے وقت میری ساس اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک قیام پذیر تھیں، اور میری شادی میں انہوں نے اپنے بہت ہی کم رشتہ داروں کو مدعو کیا تھا۔ میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی بہن کی طلاق کے بعد ان کے رشتہ دار ان کی بہن کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری والدہ میری شادی اسی لیے جلدی کر دینا چاہتی تھی تاکہ میں بھٹک نہ جاؤں، یا پھر تاکہ کوئی میری شادی کے بعد میرے ماضی پر سوال نہ اٹھا سکے۔ اب مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا کہ جب میں پہلی رات بے ہوشی کی نیند سوئی تھی تو کسی نے مجھے اسی لیے نہیں اٹھایا تھا کیونکہ میری ساس اور نندوں کی سازش کے نتیجے میں ہی میں بے ہوش ہوئی تھی، اور میرے شوہر کو وہ تینوں میرے خلاف بھڑکا چکی تھیں۔ اسی لیے ہی میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اتنے دن کھچا کھچا رہا تھا۔ یہ سب جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ میری ساس اور پورا سسرال میری بہت عزت کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرے والدین بھی مجھے خوش دیکھ کر اپنی زندگی
خوشی خوشی گزار رہے ہیں۔ اب مجھے علم ہوا کہ میری مامی کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ماموں نے خودکشی کر لی تھی، اس لیے ہی ان کا ذکر ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، کیونکہ امی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد ان کے اکلوتے بھائی کی اصلیت جان کر ان کے بھائی سے نفرت کرے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ جب ہم خدا کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو ہماری ذات حقیر و رسوا ہو جائے گی۔ بے شک انصاف رب تعالی ہی کرتا ہے، اور اس بات کی زندہ مثال میں، میرے شوہر، میرے سسرال والے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔